السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جو میرے قریب میں یہ پیروٹ کیج موجود ہے، یعنی طوطے کا پنجرا، اور اس میں طوطا بھی موجود ہے، اور قریب میں ہمارے ساتھی ہمارے دوست جناب راقب بھائی موجود ہے۔ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ میں ان سے کچھ سوال کروں گا اور یہ ان سوالوں کا جواب دیں گے، اور میں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں راقب بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ طوطا آپ کتنے سالوں سے پال رہے ہیں؟ جی الحمدللہ مجھے طوطا پالتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور آپ اسے کھلاتے پلاتے کیا ہے؟ جی اس کا ایک دانہ آتا ہے سیڈ کر کے، سن فلاور سیڈ کر کے وہ آتا ہے، جی۔ اور پیرو کھاتا ہے، فروٹس وغیرہ کھاتا ہے، ویجیٹیبل اور ایکس وائی زیڈ، مطلب جو بھی فروٹس وغیرہ ہے، اور گھر کا کھانا مطلب وہ بھی کھا لیتا ہے۔ اچھا ہاں، تو یہ آپ کا شوق ہے یعنی پہلے سے؟ جی میں اینیمل لور ہوں، میں پہلے سے بچپن سے پالتا آتا ہوں، اچھا، اور آ ہی رہا ہوں۔ مطلب کیسا ابھی تک یہ طوطا پالو تو طوطا کیا کیسا ہے، یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، تو بات کرتے ہوئے کیسا بچے بھی گھر میں ان کا دل لگا رہتا ہے، جی اس میں یہ کیا بولے گا تو اس میں دل لگا رہے گا۔ باقی کا تو میں باقی اینیمل لور ہی تو ہوں ویسے بھی۔ جی، تو آپ اس کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ صفائی بھی روز ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، تو آپ انہیں کھلاتے تو کچھ میں بھی کھلاؤں آپ کے پاس میں ہو؟ اچھا، ایپل وغیرہ آپ اسے کھلاتے ہیں؟ ہاں اچھا اچھا، یہ آگے بڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ ایپل کھایا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مرچی بھی کھاتا ہے؟ مرچی کھاتا ہے جی، لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور ناظرین کو جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ طوطا مرچی کھا کے بھی میٹھا بولتا ہے۔ ہاں، طوطا مرچی کھا کے بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی تلخ بولتا ہے، کڑوا بولتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ طوطا ہے، اچھا یہ بولنے ہی کی وجہ سے قید ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ طوطا بولتا ہے اور یہ قید میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں کسی دور میں ایک واقعہ گزرا ہے۔ ایک شخص جو کافر تھا، جس نے طوطا پال رکھا تھا، لیکن وہ جب گاؤں جا رہا تھا تو جانے سے قبل اس نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان کو اس طوطے کو دے دیا اور اس کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ یہ طوطا تو اپنے پاس سنبھال کے رکھ، جب میں گاؤں سے واپس آؤں گا تو میں طوطا لے لوں گا۔ اب اس مسلمان نے جیسے اس کافر کا طوطا لیا پنجرے کے ساتھ اور اسے کھلاتا پلاتا، لیکن صبح جب ہوتی اور مسلمان فجر کی نماز کو اٹھتا، تو مسلمان تو نماز فجر کے لیے اٹھتا، مصلی بچھاتا، وضو کرتا، لیکن وہ جو طوطا تھا وہ کافر کا تھا، جیسے صبح ہوتی تو وہ بھجن گانے لگتا، اللہ، وہ بھجن گاتا۔ مسلمان کو رہا نہ گیا کہ یہ میرے گھر میں ہے اور معاذ اللہ یہ بھجن گا رہا ہے، تو مسلمان نے طوطے کے پنجرے کے پاس آ کر کہا، اے طوطے تو چپ ہو جا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھ؟ لا الہ الا اللہ۔ طوطا نہیں مانا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، یہاں تک کہ کئی دن گزرے۔ اب اس نے جب طوطے کو بار بار کہا، پریشر ڈالا کہ کہہ لا الہ الا اللہ اور چپ ہو جا، یہ مت گا، یعنی بھجن مت گا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب طوطا سمجھ گیا کہ شاید میرا جو مالک ہے وہ چینج ہو گیا، اب جو مجھ کو پالتا کل تک دانہ دیتا تھا وہ چینج ہو گیا، بدلی ہو گیا۔ اب طوطے نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طوطا پڑھتا جاتا۔ اب کئی دنوں یا مہینوں بعد میں جب وہ کافر آیا اپنے گاؤں سے، اب اس نے مسلمان کے پاس آ کر کہا کہ میرا طوطا ہے کہ نہیں صحیح سلامت؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، آ کے دیکھو۔ تو جیسے ہی اس نے آ کر دیکھا تو طوطا پہلے سے زیادہ بالکل تندرست ہو گیا، بالکل فٹ ہو گیا، اچھا لگا، اور وہ بالکل موٹا تازہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی کافر نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا تم نے تو میرے طوطے کی اچھے سے رکھوالی کی ہے۔ اب اس نے لیا اور پھر مسلمان کو کچھ پیسہ دے دیا کہ تم نے جو اسے پالا ہے، اب دانہ دیا ہے۔ لیکن اب جیسے ہی کافر طوطے کو لے کر گھر آیا، دوسرا دن آیا، صبح ہوئی، اب وہ اٹھا، اب وہ اٹھنے کے بعد اپنی پوجا پاٹ کرتا، قریب آیا کہ طوطے کی آواز کئی دنوں سے نہیں سنا تھا، سنتا ہوں۔ اب قریب آ کے سنتا ہے تو کیا سنتا ہے؟ طوطا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، طوطا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کافر کہتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے تجھے میں نے بھجن سکھایا تھا فلا ہوگا۔ تو اس نے کہا چپ ہو جا، تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ طوطے کو جو سکھاؤ یہ سیکھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ طوطا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے چھوچا میں جن کی مزار شریف ہے، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس میں بھی طوطا تھا، لیکن وہ ایسا طوطا تھا جو حافظ قرآن تھا، سبحان اللہ، جو پورا حافظ قرآن تھا، جسے پورا قرآن یاد تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کوا نکلا اور کبوتر کے پاس آیا اور کہا اے کبوتر تو کتنا اچھا ہے کہ تو رنگ میں گورا ہے اور لوگ تجھے پالتے ہیں اور تجھے اچھا معلوم لگتا ہے، لیکن میں تو کوا ہوں، میرے قریب کوئی نہیں آتا۔
तो कबूतर ने तोते से कहा, कबूतर ने कौवे से कहा कि तेरा ये ख्याल है, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब चल मैं तुझे बताता हूँ कि मुझसे बेहतर कौन है। तो कबूतर आया तोते के पास और तोते से कहा कि देख तोते, तू कितना अच्छा है कि तेरी चोंच लाल है, तेरा रंग हरा है और दिखने में अच्छा मालूम देता है। तो तोते ने कहा कबूतर और कौवे से कि कल तक मैं भी ये सोचता था मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा तो मोर है, जो कि आप देखें तो वो कहीं पर मौजूद होता है, वो आपको नजर आएगा। किस जगह नजर आएगा? तो जहाँ पर रानी बाग वगैरह में जहाँ लोग उसे कैद करके रखते हैं, लोग आकर उसका नजारा करते देखते हैं, बहुत ही अच्छा नजर आता है। अब जैसे कबूतर, कौवा और तोता ये तीनों आए और आने के बाद उन लोगों ने आने के बाद देखा मोर को और कहा कि तू बड़ा अच्छा मालूम देता है, लोग तेरे करीब आते हैं और तुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो मोर ने कहा कल तक मैं भी यही जानता था, लेकिन मैं अपने खूबसूरत होने की वजह से कैद में हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मैंने यहाँ सब जगह देखा, मुझे बहुत परिंदे नजर आए, लेकिन यहाँ कौवा नजर नहीं आया, यहाँ कौवा नजर नहीं आया। तो मालूम हुआ कि कौवे अगरचे दिखने में अच्छा नहीं मालूम देता, लेकिन वो जहाँ है वो वही दुरुस्त है। तो मालूम हुआ इस सबक से, इस छोटी सी कहानी से, कि हम और आप भी जहाँ है जैसे अच्छे हैं, कह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमें ये नहीं सोचना कि मैं वैसा होता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो आप ये तोता देख रहे हैं, आप इससे रोजाना खिलाया करें। यकीनन ये भी कार्य खैर का काम है, आप यकीनन तोते को खिलाएंगे। कभी आप चिड़ियों को भी दाना दिया करें, पानी पिलाया करें, तो यकीनन ये वो नेकी है कि ये वो परिंदे जो बात नहीं कर पाते, लेकिन हमने अगर इनको खिलाया पिलाया तो इंशाअल्लाह ताला इससे अच्छा असर जाएगा। अच्छा, लेकिन ये भी याद रहे तोते को अच्छी चीज सिखाए, वरना बहुत से लोग किसी को चिढ़ाना सिखाते हैं, है ना, किसी का नाम गाली देना सिखाते हैं, हाँ माअज़ल्लाह गाली तक सिखाते हैं। तो याद रहे गाली ना इंसानों को सिखाना है, ना जानवर, ना परिंदे को, बल्कि अच्छी चीज सिखाना है। तो अल्लाह हमें इसका अजर अता फरमाए।